ہر بندہ رو رہا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، اور اپوائنٹمنٹ بھی اگلے دن کی نہیں ملی، اگلے دن پھر وہی پریکٹس، اور ود ان سیکنڈز اپوائنٹمنٹس جاتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کے آیا ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جو نارتھ میں رہتے ہیں، یعنی بریڈ فورڈ، مانچسٹر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں۔ ایک مسئلہ جو پاکستانیوں کے ساتھ بہت عرصے سے تھا، برٹش پاکستانیوں کے ساتھ جو ڈیول نیشنل ہیں، وہ بھی میں بعد میں بحث کرتے ہیں کہ ڈیول نیشنل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، لیکن ڈیول نیشنلز کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستانی ملتا تھا، آج تک مجھے کبھی کو خوش نہیں ملا کہ پاسپورٹ کے رینیولز اور نادرا کارڈز کے رینیول کے لیے بہت مسائل تھے ان کے۔ ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اس ایریے کے لیے میں اسپیشلی بتا رہا ہوں۔ بریڈ فورڈ، لندن اور برمنگم میں کیا حالات ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں کے لیے چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ یہاں پر جو کونسلیٹ جنرل ہیں مانچسٹر کے، وہ نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور میرا اتفاق سے ایک دن اس کونسلیٹ میں چکر لگ گیا ان کی پوسٹنگ سے کچھ دن پہلے، اور وہاں جو میں نے حالت دیکھی وہ اپوائنٹمنٹس کی، اور سسٹم یہ تھا کہ شام کو روز 7 بجے آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں اور اگلے دن کی آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کرنی پڑتی تھی، اور ود ان سیکنڈز اپوائنٹمنٹس جاتی تھی، چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، کیونکہ ٹائم ہی ایک تھا، 7 بجے کھلتی تھی، ود ان سیکنڈز وہ جاتی، کیونکہ ہر بندہ ریڈی ہو کے بیٹھا ہوتا تھا، جیسے ہی کھلی پچارے آدھا اپنا نام ٹائپ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اتنی دیر میں اپوائنٹمنٹس گئی۔ ہر بندہ رو رہا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، اور اپوائنٹمنٹ بھی اگلے دن کی نہیں ملی، اگلے دن پھر وہی پریکٹس۔ یہ جب چودھری امتیاز گوندل ہیں یہ نئے اپوائنٹ ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں یہاں پر، میں تو ابھی نیا آیا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی، آپ لوگ میڈیا سے ہیں، آپ لوگ ہمیں بتائیں۔ تو ان کو سب سے پہلے میں نے یہی ریکویسٹ کی، بلکہ میرے اور ساتھی جرنلسٹ تھے، سب نے یہ کہا کہ سر اپوائنٹمنٹس کا بہت مسئلہ ہے لوگوں کو۔ بعض لوگوں کی تو یہ شکایت ہے کہ وہ جناب کچھ دے لے کے اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں، ملتی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ شکوہ تھا کہ جناب ہمیں جو ہے اپوائنٹمنٹ جب نہیں ملتی ہے تو سفارش کروانی پڑتی ہے، جو کہ ہم نہیں کروانا چاہتے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ملتی۔ انہوں نے جو ہے، میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس معاملے کو سیریسلی لیا، اور پہلے تو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ جو ہے، پہلے 28 اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی پاسپورٹ کی صرف ایوری ڈے، انہوں نے اس کو 60 پہ لے گئے، یعنی 60 کر دی۔ کچھ ریلیف ملا لوگوں کو، لیکن وہ ریلیف نہیں کہ ہر روز کی پریکٹس جو سامنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کرنی پڑتی تھی وہ وہیں کی وہیں تھی۔ آج انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، فون کر کے میسج کیا کہ جناب یہ دیکھ لیں ہم نے کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے کر یہ دیا ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ کیسے آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ اب سسٹم کر دیا ہے کہ اب ہر اتوار کے روز شام 7 بجے یہ اپنی ان کی ویب سائٹ جو ہے وہاں پر جا کر آپ اپوائنٹمنٹس جہاں جاتے ہیں بک کرنے کے لیے، یہ اب ہر روز، ہر اتوار کو ایوری ویک یہ کھلے گی اپوائنٹمنٹس، اور 4 دن کی ہوں گی آگے، یعنی آپ پیر کو جانا چاہتے ہیں، منگل کو، بدھ اور جمعرات، یہ جمعہ شاید بیچ میں نہیں ہوگا، جمعرات تک آپ 4 دن جو ہے کوئی بھی دن بک کر سکتے، یعنی اپوائنٹمنٹس اوپن ہوں گی 4 دن کے لیے۔ جس کو نہیں ملے گی وہ پھر نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ اپلائی کرے گا اپوائنٹمنٹ۔ اچھا، اپوائنٹمنٹس کی جو سیٹیں ہیں، جو فگرز ہیں، وہ 60 سے بڑھا کر 100 کر دی ہیں، یعنی 100 نادرا کی اور 100 جو ہیں پاسپورٹ کی، یعنی کوئی بندہ رہ نہیں سکتا، میرا نہیں خیال کہ 500 بندہ ہر ہفتے جائے گا پاسپورٹ اور نادرا بنوانے کے لیے۔ اتنا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ریجن میں پاکستانی رہتے بھی ہوں گے، کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جو نہیں کر سکے گا، اور کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی کسی کی کوئی ضعیف ہے، یعنی سینئر سٹیزن ہے، ان کو ہم بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی اکوموڈیٹ کر دیں گے اگر ان کا کوئی جینون مسئلہ ہوگا۔ یہ انہوں نے مجھے بتایا، اور بہت خوشی ہوئی اس بات کی، اتنا ریلیف ملا کہ میں نے اپنے جو قریبی دوست ہیں یا جاننے والے جن سے میرا رابطہ رہتا ہے ان کو میں نے بتایا کہ بھائی اب کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اب بھی اگر کوئی گلہ شکوہ ہوگا تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی آواز آگے تک پہنچائیں گے، لیکن میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی میں نے یہ دوسرے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ لگائی تھی، ان کا انٹرویو بھی میں نے لگایا جو انہوں نے خود ریکارڈ کر کے بھیجا کہ بھائی یہ
واقعی سچ ہے، کیونکہ بعض لوگ یقین بھی نہیں کرتے نا. تو اس پر کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جناب ڈیول نیشنل، اب تو ہمیں پاسپورٹ کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہی جا رہی ہے. تو میں نے ان کو تو یہی جواب دیا کہ بھائی کہیں نہیں جا رہی ڈیول نیشنلٹی. پتہ نہیں کہاں سے یہ افواہیں چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں، کیسے یہ فلوٹ ہو جاتی ہیں ہر جگہ پر، 1 منٹ کے اندر ہر جگہ پھیل جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈیول نیشنلٹی جو سرکاری افسران ہیں یا ججز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان تک محدود ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. کہیں نہیں ہوتا کہ آپ امریکن سٹیزن بھی ہوں اور آپ کو جج بھی لگا دیا جائے، آپ امریکن سٹیزن ہوں اور آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں پاکستان کے، اور وہاں سے تنخواہ بھی لیں اور پیچھے سے بھی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو پینشن مل رہی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. عام آدمی کی ڈیول نیشنلٹی کہیں نہیں جا رہی، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. اور اگر جائے گی تو پھر یقین کریں کہ اگر ایسا سوچا بھی انہوں نے تو پھر سب سے پہلے تو پھر ہم یہاں پر احتجاج کریں گے. پھر یہیں آنا ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر نے بھی ایون فیلڈ ہی آنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بھی باہر کھڑا ہوا پائیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی پھر بھرپور آواز اٹھائیں گے، پھر آپ بھی سنیں گے. یہ جناب پاسپورٹس کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر تھی، آپ لوگوں کو بتانی تھی. نارتھ ریجن میں رہنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.